لیڈر قائدین ان کے بیانات آپ نے سنے ہوں گے کہ اگر اسمبلیاں ڈیزالو کر دے عمران خان تو ہم قومی اسمبلی بھی ڈیزالو کر دیں گے اور جنرل الیکشن کرا دیں گے. رانا ثناء اللہ نے تو یہ خاص کہا. اس نے اسمبلیاں ڈیزالو کر دی تو یہ اب اس کے جنرل الیکشن کرانے سے گریز کر. پھر اس کو کہا کہ اگر تم پارلیمنٹ میں آ جاؤ اور پارلیمنٹ میں اپنا کردار ادا کرو، یعنی سڑکوں کو چھوڑ دو، جہاں اس کی طاقت ہے اس کو چھوڑ دے، اور پارلیمنٹ میں اگر آ جائے تو پارلیمنٹ میں آپ آ کے ہم آپ کو ایکسیپٹ کر لیں. اب جس روز اس نے ارادہ بنایا کہ میں چلتا ہوں، اس روز انہوں نے 30 کے قریب ان کے ایم این اے ڈسکوالیفائی کر دیا. اور راجہ پرویز اشرف صاحب نے جو کہا تھا کہ میں صرف اور صرف اس صورت میں ریزگنیشن ایکسیپٹ کروں گا کہ انڈیویجول ممبر میرے سامنے پیش ہو اور وہ کہے کہ جی یہ میری دستخط ہے، میری تحریر ہے، اس کی تحریر میں ہونا چاہیے. اور یہ جو کہ وہ اس جو ممبر ہے وہ صرف اگر پیش ہوگا اسپیکر کے پاس اکیلا تنہا، اس کی اوپر کوئی اثر نہیں ہوگا کسی کا، اور وہ بیان دے گا کہ میں نے استعفیٰ دیا، یہ میرا استعفیٰ ہے، تو اسپیکر صرف اسی صورت میں اس کو ایکسیپٹ کریں گے. تو اس سے بھی وہ اب اس سے وہ جو پی ڈی ایم کا خیال ہے اور نون لیگ کا کہ وہ عمران خان کی جو تعداد ہے ممبران کی، اس کو اتنا کم کر دیں کہ نہ وہ نو کانفیڈنس موشن کو موو کر سکے اور نہ ہی وہ کوئی مؤثر کردار ادا کر سکے، اس کی ٹاپ لیڈرشپ کو ڈسکوالیفائی کر. 2022 بہت سارے تحفے بھی دیکھے گیا پاکستان کی عوام کو. پاکستان کی عوام کو ایک تحفہ یہ دیا کہ عوام کو پتہ چل گیا کہ پاکستان کا میڈیا کیا ہے. سال 2022 میں سب سے زیادہ دیکھے جانے والا چینل بول نیوز رہا نمبر 1. ہم نے بہت سارے شوز اور ٹرانسمیشنز کی، پورا سال مسلسل جدوجہد میں نکل گیا کہ یہ ووٹ آف کانفیڈنس کے پیچھے کون لوگ تھے. توڑے ریٹنگ کے سبھی ریکارڈ. سوشل میڈیا پر بھی سب سے زیادہ تیزی سے 2.4 بلین ویوز کا سنگ میل عبور کیا. اینکرز کو بھی عوام میں سب سے زیادہ مقبولیت ملی اور سوشل میڈیا پر بھی بول رہا سب پر بھاری. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.